انور زیب صاحب لڑکانہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد میں کبھی 2 یا 3 نمازی آ جاتے ہیں اور کبھی صرف امام اور مقتدی، تو اس صورت میں کہ جب صرف امام اور مقتدی ہوں تو مقتدی کہاں ٹھہرے، امام کے ساتھ یا پیچھے صف میں؟ انور زیب صاحب، آپ نے اپنے علاقے کی صورتحال ہم سے پوچھی ہے کہ آپ کا جو گاؤں ہے، علاقہ یا شہر ہے، اس کے اندر کبھی 2 نمازی، کبھی 3 نمازی اور کبھی صرف 1 نمازی ہوتا ہے اور امام اور مقتدی ہوتا ہے۔ اب آپ نے پوچھا ہے کہ یہ اگر 1 مقتدی ہو اور 1 امام ہو تو یہ کیسے نماز پڑھیں؟ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے آپ اور میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا نمازی بنائے، اللہ رب العزت ہر مسجد کو نمازیوں سے آباد فرمائے اور ہر جگہ کے اندر نمازیوں کی ایسی تعداد ہو کہ ان کو دیکھ کر غیر مسلم حیران ہو جائے کہ مسلمان اپنے اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک تو آپ سے یہ ہے، بطور برادرانہ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں محنت کریں، تبلیغ والے جیسے محنت کرتے ہیں آپ محنت کریں، ایک بے نمازی کے پاس جائیں، پیار محبت سے ان سے بات کریں اور ان کو اللہ رب العزت کے گھر کی طرف لے آئیں اور ان کو نمازی بننے کے لیے آپ کوشش کریں۔ آپ کی محنت سے جو بندہ نماز پڑھنے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا بھی ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو آپ اس کی ہمت فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو آسان فرمائے۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے کہ اگر کسی مسجد میں 1 مقتدی ہو اور 1 امام ہو تو یہ مقتدی کہاں ٹھہرے گا؟ اب بات کو سمجھیں کہ مقتدی امام کے دائیں طرف ٹھہرے گا، مقتدی امام کے دائیں طرف ٹھہرے گا اور مقتدی امام سے 1 یا 2 قدم پیچھے ٹھہرے گا، نزدیک ٹھہرے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں حضور کے پیچھے آ کے میں بھی کھڑا ہو کے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگا اور میں حضور پاک علیہ السلام کی بائیں سائڈ پہ کھڑا ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے نماز کے دوران میں اپنے ہاتھ کو پیچھے سے لے جا کر میرے کان سے پکڑ کر اور مجھے آ کے اپنے دائیں طرف ٹھہرا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر امام ہو اور 1 مقتدی ہو تو وہ اس کے دائیں طرف ٹھہرے۔ نمبر 2 بات کہ وہ اس سے 1-1.5 قدم پیچھے ٹھہرے، امام کے قدم سے آگے اس کے قدم نہ ہو، نہ برابر ہو، تھوڑا سا امام سے پیچھے ٹھہرے۔ اب ایک اور بات بھی سمجھیں، اب اگر مقتدی اور امام کھڑے نزدیک ہو کے نماز پڑھ رہے تھے کہ دوسرا مقتدی آ گیا، اب دوسرا مقتدی کہاں ٹھہرے گا؟ اس بندے کے ساتھ ٹھہرے گا یا پیچھے ٹھہرے گا؟ تو اب بات کو سمجھیں، اگر دوسرا مقتدی آ گیا ہے اب یہ ہوگا کہ اگر امام کے سامنے جگہ پڑی ہے، وسعت ہے، جگہ ہے، تو امام کو چاہیے کہ دوسرے مقتدی کے آنے کے بعد امام آہستہ سے آگے چلا جائے اور آگے بڑھ جائے اور ایک صف کا اپنے درمیان میں فاصلہ چھوڑ دیں۔ ایک یہ ہے کہ امام کے پاس آگے جگہ ہے تو امام آگے بڑھ جائے اور یہ دونوں مقتدی اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر امام کے پاس آگے جگہ نہیں ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو پھر کیا ہے کہ جو مقتدی پہلے سے کھڑا ہے یہ پیچھے ہو جائے اور پھر دونوں مقتدی پچھلی صف میں نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ مقتدی پیچھے نہیں ہٹ رہا تو جو مقتدی دوسرا آیا ہے وہ اس کے بازو کو پکڑے اور پیچھے کی طرف کھینچ کے لے جائے اور یہ دونوں پچھلی صف کے اندر نماز پڑھ لیں۔ یہ 2-3 طریقے جو بھی آپ عمل کریں گے، امام آگے ہو جائے، یہ دونوں پچھلی صف پہ آ جائے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یا یہ پہلا مقتدی پیچھے چلا جائے اور دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا تیسرا مقتدی آ کے دوسرا مقتدی آ کے پہلے مقتدی کو پکڑ کے پیچھے کی طرف لے جائے اور ایک صف کا فاصلہ ہو جائے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تو یہ تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے پہ عمل کریں۔ ہاں کہ امام کے ساتھ 2 بندے اکٹھے نہ ہوں، یہ مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اور دین کو سیکھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ان چیزوں پہ عمل فرمائے۔